الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى صدق الله العظیم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، بس ایک آن میں پلٹ دی اس کی کایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوئے ہوں کو جگایا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ علاقے کی ایک بہت معطر شخصیت حضرت مفتی انیس الدین صاحب دامت برکاتہم مجمع میں اسٹیج پر تشریف فرما، حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، بہت دیر سے ہم دو قسم کی گفتگو سن رہے تھے۔ ایک گفتگو اسلام کے شعبوں سے تعلق رکھتی تھی، بہت اچھے انداز میں
مرتب اور جامع انداز میں جس کو حضرت مفتی صاحب نے ہم سب کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک گفتگو کا تعلق اس ملک سے تھا جس کو وکیل صاحب اپنے قیمتی تجربوں کے ذریعے ہم سب کے سامنے رکھ رہے تھے اور ہم کو بتلا رہے تھے کہ بیدار ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ چونکہ ہم لوگ ویسے ہی بھولے بھالے لوگ ہیں، مسجد آتے ہیں تو ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو رکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ایس آئی آر کا مطلب جو انہوں نے بتلایا ہم میں سے ایک کو بھی شاید یاد نہیں رہا ہوگا کہ وہ ایس آئی آر کا فل فارم کیا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے میرے بھائیوں، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ جتنی باتیں بتلائی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام ہے، ان سب باتوں میں سب سے اہم بات ہماری یہ ہے کہ ہمارے اوپر غفلت کی چادر ہے۔ ہم نہ دین کے اعتبار سے بیدار ہیں نہ دنیا کے اعتبار سے بیدار ہیں، کسی اعتبار سے بیدار نہیں۔ ہم میں کا بہت سارا طبقہ صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جاب پر جاتا ہے، کتنے وہ بھی نہیں جاتے، گھر میں رہتے ہیں، جاتے ہیں، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں۔ ان کو کیا لینا دینا پی ایم کیا بول رہا ہے، سی ایم کیا بول رہا ہے، سوشل میڈیا پر کیا آ رہا ہے، کون سی حرکتیں ہو رہی ہے، ہمارے خلاف کون سا پلان ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ وہ بس وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ بہت بڑا ہے تو صحیح ہے، لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے پڑیں گے۔ توکل بہت بڑی دولت ہے، لیکن توکل نام ہی ہے اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے بغیر توکل مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بولنا تو بہت آسان ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے بچپن میں توکل سکھایا، بہت بچپن میں، بہت چھوٹی عمر میں، اور وہ یہ سکھایا کہ وہ گھر میں آتے تھے تو ڈائریکٹ ان کی والدہ کھانا نہیں دیتی تھی بچپن میں، بلکہ کہتی تھی کہ بیٹا کھانا چاہیے تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت پڑھنی پڑے گی، اور پھر اللہ سے مانگو گے نا تو اللہ روٹی دے گا، اس کے بغیر نہیں دے گا۔ پھر وہ جب وہ نماز پڑھنے لگ جاتے تو چپ چاپ سے وہ الماری میں روٹی رکھ دیتی، پھر وہ وہاں سے وہ روٹی نکالتے اور کھاتے، اور وہ یوں سمجھتے کہ میں نے دعا مانگی تو اللہ نے یہ روٹی دی۔ یہ سکھا رہی تھی والدہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ بازار چلی گئی، لیٹ آئی اور یہ گھر میں جلدی آ گئے، اب کھانے کی لگی ہے بھوک بیچاری۔ اب وہ والدہ جیسے ہی گھر میں آئی تو بہت دیر ہو گئی کہ بیٹا آج تو نے کھایا نہیں ہوگا، کیا کیسے ملا؟ تو امی جان آج تو ایسی روٹی کھائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی، کہ آج تو 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی، اور پھر آسمان سے ایسی روٹی ملی کہ آج تک وہ لذت محسوس کرتا ہوں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچپن سے وہ والدہ نے کیسا سکھایا ہوگا۔ یہ مائیں اب تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ بیدار ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور بیدار کس کو ہونا ہے؟ وہ بوڑھوں کو نہیں ہونا ہے۔ بوڑھے تو بیچارے ویسے ہی ان کو موبائل چلاتے بھی نہیں آتے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس میں یہ ادھر ہے، یہ نمبر ایسا ہے ویسا ہے، ان کو تو رہبری کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ جوانوں کا ہے۔ جوان بیدار ہو جائے، جس قوم کے جوان بیدار، اس قوم کا مستقبل برائٹ ہوگا، روشن ہوگا۔ اور جس قوم کے جوان موبائل میں دوسری چیزوں میں تباہ ہو گئے تو سمجھ لیجیے آگے کی نسل اس سے بھی خطرناک ہو گئی۔ مسئلہ جوانوں کا ہے۔ جوان ہی ہے اصل جو آگے ہمارے مستقبل کو طے کریں گے۔ جوان صحیح تو سب صحیح۔ اب ہمارا جوان کس میں مبتلا ہے؟ تو بہت ساری لسٹ ہے، اس میں سے صرف ایک چیز بیان کرنا چاہوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے اہم جو ہمارا جوان اس امت کا جو سب سے زیادہ مبتلا ہے، آپ سروے کریں گے تو ہمارا بہت بڑا طبقہ جوانوں کا شراب نوشی میں مبتلا ہے، نشے میں مبتلا ہے، اور اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے۔ بس وہ پیتا ہے، گڑ گڑا کر پیتا ہے،
اور پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں میرے بھائیوں. وہ بہت خراب حالت ہے. اور نشے مختلف طرح کے آ رہے ہیں. پہلے تو وہ ہوتا تھا کہ ایک بوتل آتی تھی, اس بوتل کے اندر پتہ چلتا تھا کہ یہ شراب ہے. اب وہ نہیں رہا. تمباکو کو تو کوئی نشہ سمجھتا ہی نہیں کہ تمباکو نشہ ہے, وہ تو چھوڑ دو, وہ تو سمجھانا بھی مشکل ہے. سگریٹ نشہ ہے, بھول جاؤ, کسی کو سمجھانا مشکل ہے کہ سگریٹ نشہ ہے. اب تو حالت ایسی ہے میرے بھائیوں, جو وکس بام آتی ہے وہ بھی جوان کھا جاتے ہیں. پوری بام پوری کھا کر نشہ لیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یہ جو کارپیٹ ہوتے ہیں اس کو جلاتے ہیں اور جلا کر نشہ لیتے ہیں. پیٹرول کا نشہ بہت مشہور ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. کیروسین کا نشہ, پیٹرول کا نشہ بہت مشہور ہے. ڈیزل کا نشہ, ٹنکی میں منہ ڈال کر نشہ لیتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پھر آئس والا نشہ, پھر وہ کورکس جو کھانسی کی سیرپ ہے وہ پوری پی جاتے ہیں, اس کا نشہ. مختلف طرح کے نشے, ٹیبلٹ آتی ہے اس کو کھا جاتے ہیں. یہ تو میں کچھ بول رہا ہوں, اور یہاں کچھ جوان اگر ایسے ہوں اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, سمجھ دے, وہ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے کہ اور کون کون سے نشے آتے ہیں. یہ نشہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا, شراب پہلے بھی تھی, لیکن وہ جو صحابہ کرام جو آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر موضوع بنا ہوا ہے, ایک ایسا کریم طبقہ صحابہ کرام کا, سب سے بڑا شرف ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی ہے, دیکھنا نصیب ہوا ہے, آپ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا. اس سے بڑا کوئی طبقہ ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. آج ان پر کلام کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ صحابی ایسے تھے, ویسے تھے, فلاں تھے. ہر صحابی کے لیے قرآن نے ایک ہی لفظ استعمال کر دیا ہے, رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, ختم ہو گیا. ہم کون ہوتے ہیں اس پر کلام کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا, بات پوری ہو گئی. اس کے باوجود بھی کچھ بدقسمت لوگ, بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام پر کچھ کامنٹس ایسی کرتے ہیں اور اپنی آخرت بگاڑتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ارتداد کی صورت ہے, کب کہاں سے کہاں انسان پہنچ جائے, کہاں سے کہاں بھٹک جائے. بہت علم ہو تو بھی بھٹک سکتا ہے, اور کچھ بھی نہ ہو, جہالت ہو تو بھی بھٹک سکتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. وہ شاعر نے یہی کہا کہ وہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پہنچا دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کے موقع پر چکر لگاتے لگاتے اس جگہ پہنچے جس جگہ پر کسی زمانے میں وہ اونٹ چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے, اور ان کے والد جو ہے ان کو لات مارتے تھے کہ تجھے بکریاں چراتے بھی نہیں آتی. وہاں پہنچ گئے تو رونے لگے اور رو کر فرمایا, ایک دور وہ تھا کہ مجھے بکری چراتے, اونٹ چراتے بھی نہیں آتا تھا. میرا باپ مجھے لات مارتا تھا, کھڑا کرتا تھا, پھر سے کر, تجھے یہ نہیں آ رہا ہے. اور ایک دور وہ ہے کہ عمر کے ہاتھوں میں اس وقت 500 شہر ہیں جس کی حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. یہ کس کی برکت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو شاعر نے کہا کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے, چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے. قیصر و کسریٰ سے بھی نہیں دبے. جب غزوہ خندق میں وہ پتھر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلہاڑی مار رہے تھے اور چنگاری اڑ رہی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایران فتح ہوا, روم فتح ہوا. شاید آج ہمارا کوئی امیر بڑا اگر یوں کہے کہ ایران فتح ہوگا تو اس کے منہ پر لوگ کہیں گے ٹھکانے ہیں ہمارے کہ ایران فتح ہوگا. لیکن وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے ایسی محبت کی کہ آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیا کسی طرح. وہ اتنی محبت کرتے تھے, ہر بات کو مانتے تھے, اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے, جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں میرے بھائیوں. کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے, چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے. جب کہ کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا,
بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا بڑا طبقہ تھا. اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی شان میں کچھ بھی بولنے سے، گستاخی کا ایک لفظ بولنے سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، اور جہاں کہیں ایسی گفتگو ہو رہی ہو وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال اس زمانے میں بھی شراب تو تھی، ایسا نہیں کہ نہیں تھی، شراب تھی، لیکن حکم آنے کے بعد کیسے دور ہوئے اس کو میں مختصر وقت میں بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر شراب کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے. ایک دم سے حرام نہیں قرار دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو کوئی چیز کی لت پڑ جاتی ہے تو اس لت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، 2 دن میں ختم نہیں ہوتی، کئی دن لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے بہت پہلے سنا تھا، بہت پہلے، جو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 25 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، 25 سال سے. بیچارے وہ تبلیغی احباب کی یا ہمارے بھائیوں کی تشکیل سے مسجد میں آ گیا، ابھی تو وہ مسجد میں نہیں آیا، وضو کر رہا ہے. تبھی سے وہاں لوگ کھڑے ہو کر فتوا دینے لگے، آپ کی آستین دیکھو، یہ اوپر ہے، ٹی شرٹ پہن کے آئے، آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اب اس کو اتنا مسئلہ سمجھانے لگے کہ وہ وضو کر کے سیدھے مسجد سے باہر ہی چلا گیا. اتنا سا بتانے کی وجہ سے ابھی اس کو مسجد میں آنے دو، 2-4 دن اس کو مسجد کے ماحول میں جمنے دو، اس کو سمجھنے دو، دھیرے دھیرے ایک ایک چیز سمجھائیں گے. وہ 25 سال سے تو ایک نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور آپ ایک دن میں اس کو پکا نمازی بنانا چاہتے ہیں. اس کو کچھ سمجھاؤ، اس کو کچھ بتاؤ، کیسے کیسے وہ نمازی بنے گا. اس کو دیر لگے گی. اب ایک دن میں ساری چیزیں بتا دو گے تو وہ تو پھر بدزن اور برا سمجھ کر واپس چلا جائے گا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. میرے بھائیوں، قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. ڈائریکٹ شراب حرام نہیں ہوئی، ڈائریکٹ نہیں ہوئی. پہلے قرآن میں آئی آیت وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس آیت میں صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ اچھا رزق کیا ہے اور برا رزق کیا ہے. رزقاً حسناً کہا، یہ پہلے جو انگور کا تذکرہ آیا اور کھجور کا تذکرہ آیا، اور پھر اس کے بارے میں 2 لفظ آئے، سکرن و رزقاً حسناً. تو رزق حسن یہ بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے، یہ دونوں چیز بن سکتی ہے. اگر اسی کھجور سے شراب بنا لی تو یہ برائی میں چلا جائے گا، اسی انگور سے شراب بنا لی تو برائی سے چلا جائے گا، برائی میں چلا جائے گا. اور اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو وہ رزق حسن میں جائے گا، یعنی اچھا رزق شمار ہوگا. قرآن نے فرق کیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ پہلا موقع ہے جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کے برین کو واش کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. سمجھ لو شراب اچھا نہیں ہے، حرام نہیں ہوئی. ابھی صرف اتنا ہی بتلایا، دماغ کو تیار کیا جا رہا ہے. دماغ کو تیار کرنے کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد ایک اور آیت آئی. وہ آیت کیا آئی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. اس میں بھی شراب کے تعلق سے بتلایا، جوئے کے تعلق سے بتلایا. پھر یہ بتلایا کہ جو ہے شراب اور جوا اپنی جگہ، اس کے فائدے اگر ہو رہے ہوں تو اپنی جگہ، اس کا فائدہ کیا ہے تفصیلی موضوع ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. اس زمانے میں، جس زمانے میں شراب کے دورے تھے، تو اس زمانے میں شراب پی کر لوگ سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ مال لٹاتے تھے، فارم میں آ کر، جوش میں آ کر لٹاتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس کو فائدہ سمجھا جاتا تھا، اور جو شراب نہیں پیتا تھا وہ بخیل ہوتا تھا، کنجوس کہا جاتا. اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ اپنی جگہ اس کا کوئی نفع ہوگا لیکن نقصان زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. جیسے یہ موبائل ہے، اس کا فائدہ اپنی جگہ لیکن اس کا نقصان سب سے زیادہ ہے. اس کا فائدہ بھی ہے اپنی جگہ لیکن اس کا نقصان اس سے زیادہ ہے. تو موبائل کو بہت احتیاط کے ساتھ چلانا پڑے گا.
ورنہ اس کا نقصان ایسا ہے جو گھر گھر میں پہنچا ہوا ہے، مجھے بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال شراب کا یہ دوسری جو آیت ہے، اس دوسری آیت میں بھی گویا اس طریقے سے بتلایا گیا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ اب ذہن تیار کیا جا رہا ہے، ذہن تیار کرنے کے بعد تیسرا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے تو کچھ اس سے احتیاط کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے بھی تھے لیکن احتیاط بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے ایسا ہونے لگا کہ دعوتیں ہوتی تھی کہ دعوتوں میں بھی شراب کا دور دورہ چلتا تھا، تو شراب پی جاتی تھی، پی کر پھر ایسا ہوا کہ نماز سے پہلے بھی لوگ پیتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ نماز کا موقع آ گیا، تو نماز کے اندر ایک دعوت تھی بہت بڑی، اور اس دعوت میں بہت سارے صحابہ تھے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نماز کا موقع آ گیا، نماز پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت میں جو کچھ کیا تھا، نماز میں آئے، نماز پڑھانے کے دوران انہوں نے سورہ کافرون پڑھی، اور سورہ کافرون پڑھتے ہوئے آیت ایسی بدل دی جس کی وجہ سے معنی بدل گئے پورے۔ جب پورے معنی ہی بدل گئے، یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آیت آئی، جیسے ہی آیت آئی تو فوراً یہ بتلایا گیا کہ اب نشے کی حالت میں آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے، معلوم ہوا نماز میں آپ نشہ نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح ذہن تیار کیا گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن مسند احمد کی روایت کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی جگہ دعوت ہوئی، اور اس دعوت میں ان کے ساتھ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں ان کی ناک ٹوٹ گئی، ہڈی ماری کسی نے تو ناک ٹوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پیش کی گئی۔ حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میرے لیے یہ شکایت ہوئی اور قرآن کی آیت نازل کی، اور وہ آیت میں یہ بتلایا یہ گندگی ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، رجس کا لفظ لائے، رجس من عمل الشیطان۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی گندگی، جو پیتا ہے نا وہ بھی نالے کے قریب چلا جاتا ہے، پی کر پھر وہ نالے میں رہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا میرے بدن پر کتنی گندگی ہے، اندر گندگی گئی ہے تو باہر بھی گندگی آ جائے، اس کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا شیطانی کام ہے، پھر فرمایا فاجتنبوہ، دور رہو۔ کیوں؟ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس کے لیے دور رہنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ دشمنیاں ڈالتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ گھروں میں طلاق دلواتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ گھروں میں میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے، یہ اور کیا کیا کام کرتا ہے، بہت بڑی بڑی لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد بھی کرواتا ہے، یہ سب شراب کرواتا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے، اور پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب بھی تم اس سے نہیں بچو گے؟ یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب اب ہم بچ گئے، اب نہیں کریں گے، اب ہم نہیں پیئیں گے۔ قصوں میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا منادی کے ذریعے کہ اعلان کرو کہ یہ آیت آ چکی ہے، اب کے بعد کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اعلان کرنے والا محلے محلے اعلان ہو رہا تھا، تو جب یہ آواز کان میں پڑی، جب صحابہ کرام میں حضرت ابو طلحہ کا گھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کا جام پلا رہے تھے، دورہ چل رہا تھا اور اس میں پلا رہے تھے، اور کوئی آواز آئی تو پوچھا کہ دیکھو کیا آواز آ رہی باہر، فرمایا ایسا کہہ رہے ہیں اب سے شراب نہیں پینی ہے، تو جس کے منہ میں یہاں تھی شراب اس نے حلق میں نہیں اتاری۔ اس حکم کے آنے کے بعد اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ختم، اب کچھ نہیں تھی، یہاں تک کہ مدینے میں شراب کا سیلاب آ گیا، لوگوں نے کنٹینر کے کنٹینر بہا دیے، جہاں تھے وہیں بہا دیا، کئی مہینوں تک مدینے کی مٹی سے شراب کی بو آتی رہی۔ اندازہ لگائیں کتنا بہایا ہوگا، سب ختم کر دیا، صرف ایک بار نبی کا حکم آ گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اللہ کے حکم کی پابندی۔ اب اگر کوئی بے وقوف یوں کہتا ہے کہ اس میں حرام کا لفظ کہاں ہے قرآن میں، ایسے لوگ اعتراض کرتے ہیں، چونکہ یہ تو جو ہے کوئسچن کی دنیا ہے، سوشل میڈیا پر اعتراض کرتا ہے، ادھر سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں کہاں حرام کا لفظ ہے۔ ارے بھائی، اس کو گندا کہا، اس کو شیطانی کام کہا،
اس سے دور رہنے کو کہا. کامیابی اسی کے اوپر موقف رکھی کہ آپ دور رہو گے تو کامیاب ہوں گے. پھر یوں کہا یہ جھگڑے بدلواتا ہے, دشمنیاں کرواتا ہے. پھر یوں کہا ابھی بھی تم نہیں بچو گے. یہ سب احکام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی نہیں بچنا ہے کیا؟ ابھی بھی حرام کا لفظ چاہیے آپ کو؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا. وہ ہمارا ہندوستان کا ایک گویا گانے والا عرب پہنچا ہے, تو وہ کوئی عرب کو گانا نہیں گاتے آتا ہوگا, تو اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے. ایسے گندا گانے والے تھے اس لیے میوزک حرام ہے. اگر میری آواز سے کوئی گاتا تو اسلام کبھی بھی میوزک کو حرام نہ کہتا. نعوذ باللہ. جبکہ میوزک تو پورا کا پورا حرام ہی رہتے. اچھی آواز میں بری آواز کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. میوزک حرام ہے تو حرام ہے. اگر کوئی دنیا میں میوزک سے بچے گا تو پھر وہ جنت میں درخت کی دو ٹہنیاں ٹکرائے گی اور وہ جو آواز آئے گی تو دنیا میں اس نے کبھی نہیں سنی. وہ میوزک بڑی زبردست ہوگی لیکن اس کو سننے کے لیے دنیا میں میوزک سے بچنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں یہ تو اس کی طرح ہو گیا. منچلے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے وہاں ایک اعتراض بتلایا تھا کہ اللہ کہاں ہے بتائیے. ایسے ہی کسی نے جو ہے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یہ اسلام جو ہے بڑے حقوق دیتا ہے نہیں. کیا نہیں دیتا؟ تو وہ بتا رہا ہے پبلک کے بیچ میں کہ جو ہے شوہر کو 4 بیویاں رکھنے کا حق ہے. یا عورت کے ساتھ اتنا ظلم اسلام کیوں کرتا ہے؟ عورت کو 4 شوہر رکھنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ تو مذہب جو سامنے بیٹھے ہوتے سب تو کڑی پہن کر تو بیٹھے نہیں ہوتے. پاگل تو ہوتے نہیں, بیوقوف تو نہیں ہوتے. ایک منچلا پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ سر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ کہ ایک. کہ میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بیوی کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہوں. تیسرے نے کھڑے ہو کر کہا میں کر سکتا ہوں. چوتھے نے کہا میں کر سکتا ہوں. تو وہ وہاں سے سیدھا بھاگ گیا, اس کے بعد کبھی نہیں آیا. تو میرے بھائیوں اسلام کے جتنے حقوق ہیں اور اسلام نے جو بتلایا, ہم تو باپ داداؤں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. ہم کو اسلام کے ہر حکم سے محبت ہونی چاہیے. ذرا بھی شک و شبہے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ جتنے احکام آئے, شراب حرام ہو گئی. ہمارا بہت بڑا طبقہ شراب میں مبتلا ہے میرے بھائیوں, جس کی وجہ سے بچے پریشان, بیوی پریشان, معاشرہ پریشان, ماں باپ پریشان. اور شراب ون وے ہے. ون وے کا مطلب یہ کہ ٹرن نہیں ہے اس میں. ایک بار یوں گئے تو واپس نہیں آئیں گے آپ. چلے گئے. کم لوگ ہوتے ہیں, 100 میں ایک ایسا ہوتا, ہزاروں میں ایک ہوتا ہے کہ لت پڑ جانے کے بعد اس کی عادت چھوٹتی ہے. میرے بھائیوں اس عادت سے بچو. اگر کوئی گیا ہے تو اس کو سمجھاؤ, اس کو اللہ والوں کی صحبت میں لے جاؤ, اللہ والوں کے پاس بٹھاؤ, کسی بڑے کے بیان میں بٹھاؤ, اس کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھاؤ, اس کو قرآن کریم پڑھنا سکھاؤ, اس کو مسجد لاؤ نماز کی طرف. اس لیے کہ نماز ہی اس کو برائیوں سے دور کرے. لائیے نماز کی طرف اسے اور اس کو سمجھائیے. یہ نہیں کہ ہم میں کا طبقہ یوں سب کہ میں کہاں پیتا ہوں, ارے میرا دوست پیتا ہے تو میں اس کو کیسے بچا سکتا ہوں, میں اس کو کیسے لا سکتا ہوں اس لائن کی طرف کہ وہ کسی طرح دور ہو جائے شراب کی اس لت سے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصلاح معاشرے کا یہی پیغام ہے معاشرے کا کہ معاشرے میں سدھار لانا ہے تو ان بری عادتوں سے جوانوں کو بچانا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. علماء اپنا کام کرتے ہیں. ہر شخص یہ سمجھے کہ جو چیز میں جانتا ہوں صحیح وہ میں اپنے پاس والے کو سمجھاؤں, پڑوس کو سمجھاؤں, دوست کو سمجھاؤں, میرے محلے کے 10 افراد کو سمجھاؤں, ان کو مسجد کی طرف لاؤں, ان کو گندی عادتوں سے دور کرانے کی کوشش کروں. یہ میری ذمہ داری ہے. اگر یہ سمجھ گئے تو آسانی ہوگی. ورنہ جوان یہ جو سمجھتا ہے کہ شراب سے مجھے راحت ملتی ہے, آج کل لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں. ہر شخص پریشان ہے, آپ جانتے ہی ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ایسا کہتا ہو میں پریشان نہ ہوں. سب پریشان ہیں. کوئی حکومت میں پریشان ہے, کوئی وکالت میں پریشان ہے, کوئی ڈاکٹری میں پریشان ہے, کوئی استاذی میں پریشان ہے, کوئی شاگردی میں پریشان ہے, کوئی اسٹوڈنٹ بن کے پریشان ہے, کوئی جاب میں پریشان ہے, کوئی مزدوری میں پریشان. ہر ایک آدمی اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے. ہر آدمی پریشان ہے, لیکن پریشانی کا علاج اور چین کہاں ملے گا؟ وہ تو قرآن نے کہا. کہاں ملے گا؟ قرآن نے کہا ہے اللہ کی یاد میں ملے گا, کہیں اور نہیں ملے گا. یہ جو تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو ملے گا, زنا کروں گا تو ملے گا, شراب پیوں گا تو ملے گا, سکون وہاں نہیں ملے گا میرے بھائی, کبھی بھی نہیں مل سکتا. پریشان سب ہیں جبکہ راحت کے اسباب بھی بہت ہیں. آپ جانتے ہیں نا کہ اس وقت کی حالت ایسی ہے ہمارے پاس راحت کے سارے اسباب ہیں لیکن راحت نہیں ہے. گدے موجود ہیں, بہترین ڈلب گدے ہیں, گھروں میں اے سی ہے, گھر بھی بہت اچھا ہے,
पंखे भी लगे हुए हैं, एसी भी फुल चल रही, फिर भी वो बिस्तर पर करवटें ले रहा है, नींद नहीं आ रही, बेचैन है, परेशान है, असबाब राहत मौजूद, लेकिन नींद नहीं आ रही है। बताना ये चाहते हैं कि नींद अल्लाह चाहेगा तो आएगी, दवाइयां पीने से नहीं आएगी। वो दवाई लेने जाता है बाजार में नींद की गोली मिल सकती है, लेकिन बाजार में शिफा नहीं मिलती, बाजार में शिफा नहीं मिलती। नींद अल्लाह चाहेगा तो आएगी, शिफा अल्लाह चाहेंगे तो होगी, वरना नहीं होगी। तो हमें सबका खुलासा तो एक ही निकला कि अल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बहुत मशहूर है ना, ये इतना आसान है, इसको समझना चाहिए। ये जितना हम करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, जितना नमाज की तरफ आएंगे, जितना अल्लाह को याद करेंगे, तब होगा। सहाबा किराम के जमाने में, असलाफ के जमाने में राहत का कोई असबाब नहीं था, सामान कोई नहीं था, फिर भी राहत बहुत थी, हैं, गल्लब गद्दे वहां नहीं थे, सजदा करने के लिए ऐसी दरी नहीं थी, चटाई नहीं थी, छत खुली रहती थी। वो सहाबा किराम नमाज पढ़ने आते थे, कंकरों पर सजदा करते थे। उनके जैसा एक सजदा हम जिंदगी भर नहीं कर सकते, वो जो सजदा किया करते थे। वो वापस लौटते थे तो जब आते थे तो पेशानी पर कुछ नहीं होता, जाते थे तो कीचड़ का निशान निकल जाता। तो इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी, कोई सबब नहीं। हजरत फातिमा चक्की चलाती थी, हाथों में गट्टे पड़ जाते थे, कंधों पर निशान पड़ जाते थे, ये सब कुछ होता था। अल्लाह के रसूल से शिकायत कर रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई मजदूर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपने तस्बीह फातिमी बतलाई, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सारे असबाब, कोई भी राहत का सबब नहीं है उनके पास, वहां राहत है, यहाँ राहत के सारे असबाब है, राहत ही नहीं है। इसके फर्क की वजह क्या है? कुरान ने कहा वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो शख्स मेरे जिक्र से एराज करेगा, मेरी याद से एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी तंग करके रख देंगे, परेशान करके रख देंगे। और आगे कुरान कहता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, हम उसको क़यामत के दिन नाबीना पैदा करेंगे। अब वो सवाल करेगा अल्लाह ताला के यहाँ कि मुझे नाबीना क्यों पैदा किया? वो भी कुरान ने कहा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। ए मेरे रब, मुझे तूने नाबीना क्यों उठाया? दुनिया में तो अच्छा खासा देखता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे कदालिका अतत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। मेरे पास तेरी बहुत सारी निशानियां आई, तुझे कभी बीमार किया, मुअज्जिन की आवाज तेरे कान में कितनी मर्तबा पहुंची, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। कितने मेरे बंदे आए तेरे पास और आकर कहा कि जल्दी चलो, लेकिन तू नहीं आया। नमाज पूरी की पूरी तेरे कानों में पहुंची, मस्जिद के बाद रहकर भी नमाज नहीं पढ़ी। ऐसे बहुत सारे मौके आए, बहुत कुछ आया, उसके बावजूद भी तूने मेरी निशानियों को भुला दी। आज तुझे भी भुला दिया जाएगा। कुरान ने कहा मेरे भाइयों, यही पैगाम है। इस्लाह मुआशरा कब होगा? हम सुधर गए तो मुआशरा दुरुस्त। हमको अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमको ये बुजुर्गों की, बड़ों की जो बात, ये कान बयान सुन सुन के सुन्नी हो चुके हैं हमारे। ऐसी हालत हो गई है, इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, अमल के नाम पर हम जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, इल्म का असल पैगाम अमल है। अगर इल्म अमल की दावत देता है, अगर अमल नहीं किया तो वो तो रुखसत हो जाएगा, इसलिए अमल करना पड़ेगा। यही पैगाम है कि अपने आप को नमाजों की तरफ लाइए, बुरी आदतों से अपने आप को बचाइए, जितना हो सके अपने आप को अल्लाह वालों से जोड़िए। जहां कहीं ऐसे बयानात होते हैं पहुंचिए, कान में दीन की बात पड़ती है ना तो बैटरी चार्ज होती है। इसकी वजह से दीन का शौक पैदा होता है, तिलावत का ज़ौक़ पैदा होता है। अभी वहां कहा था जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर में फितना दाखिल नहीं होता, जिस घर में नाज़िला कुरान पढ़ा जाता है उस घर में फितना नहीं आता। तो अपने घरों के अंदर कुरान पढ़ने की जरूरत, वीरान हो चुके हैं घर मेरे भाई। जब घर में हमारे बूढ़े बताएंगे
بڑے بتائیں گے کہ جی بچپن میں ہم تھے تو جب فجر کے بعد گزرتے تھے تو وہاں قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، اب میوزک کی آتی ہے یا تو کھرراٹوں کی آواز آتی ہے، سوتے ہیں لوگ۔ کتنے دن ہو گئے، کیا ہو گیا، کیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، کیا بیان کریں۔ کتنے گھر، آپ 1 کلومیٹر دور چلے جائیں ہماری اس بستی کی طرف، کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں فجر کا نور کئی سالوں سے رکھے ہیں، آپ چلے جائیں، جبکہ وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جنت میں جاؤں گا، ایسا لگتا ہے جبرائیل کے بعد سیٹ بک کرائیے اس سے، کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی چلے جائیں آپ، کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں قرآن دیکھا نہیں گیا ہے کئی سالوں سے۔ تلاوت چھوڑ دیجیے، پڑھنا چھوڑ دیجیے، عمل کرنا چھوڑ دیجیے، دیکھنے والوں کی کمی ہے اس زمانے میں۔ کہتے ہیں برسوں ہو گئے قرآن دیکھا نہیں۔ یہ تو اسپین جیسا ہو گیا کہ وہ اسپین میں ایک بڑھیا کو قرآن ملا تھا تو اس بڑھیا نے درد کے ساتھ کہا تھا اتنے سال کے بعد قرآن دیکھا ہے آج۔ یہ تو ایسا ہو گیا، جبکہ اس ملک میں ہم فخر کرتے ہیں، ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے میں اتنی مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، ہمارے ملک میں اتنے علماء ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت درد کے ساتھ یہ دور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ جب سب مل کر کھڑے ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا۔ اگر سب یوں سمجھیں گے یہ تو اس کا کام ہے، یہ تو جمعیت والے کا کام ہے، یہ تو تبلیغ والے کا کام ہے، یہ تو عالم کا کام ہے، یہ تو مکتب کا کام ہے، یہ تو ٹرسٹی کرے گا، یہ تو منتظم کرے گا، ہم یہ اگر اس طرح ڈھول دیں گے تو پھر کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ کام اگر آپ سے نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو لے کے جائیے جس سے ہو سکتا ہے، اس کو کہیے کہ اس معاشرے میں ہمارا کام سمجھانا ہے، ہدایت دینا تو کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں گے تو پھر ابو سفیان کو ہدایت ملی، اتنے سال کے بعد بھی ملی، 21 سال کا کٹر دشمن رہا لیکن ہدایت ملی، اللہ چاہ رہے تھے۔ اور ابو جہل کو نہیں ملی اس لیے کہ اللہ نے لکھا نہیں تھا، ابو لہب کو نہیں ملی، نہیں ہو سکتا، ابو طالب پاس میں رہے، اتنے سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی، مدد کی، سب کچھ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک پریشان رہے ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے نہیں چاہا تھا نا تو ہدایت نہیں دی۔ ہمارا کام یہ ہے ہم کوشش کریں، باقی ہدایت دینا تو اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کیجیے بری عادتوں سے، اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے دور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔